ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا خاص الخاص عمل، ایسا طاقتور، مجرب، آسان اور آزمودہ عمل جس کے کرنے سے کرنے والا ہر حاجت اس کی پوری ہوتی ہے، ہر قسم کی شر سے وہ محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کی شر سے محفوظ رہے گا، ہر قسم کی آسانیاں اس کے لیے پیدا کر دی جائیں گی اور ہر قسم کی مشکلات سے اس کو نجات ملے گی۔ ظاہری طور پر، باطنی طور پر روحانیت ہی روحانیت اس کا مقدر ہوگی۔ دوسرے عشرے کے اندر جو کچھ آپ مانگو گے، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے وہ کچھ تمہیں عطا فرمائے گا جو تمہاری خواہش ہوگی، جو تمہاری آرزو ہوگی، جو تمہاری تمنا ہوگی، اللہ تمہاری ہر تمنا کو پورا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسرے عشرے کے اندر تو ویسے بھی اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملتا ہے۔ پہلے عشرے کی دعا پڑھتے رہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اب دوسرے عشرے کی دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے کس چیز کی معافی طلب کرتا ہوں؟ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں، اپنے گناہوں سے نجات چاہتا ہوں، کامل نیک اور صالحین بندہ بننا چاہتا ہوں۔ جب یہ خواہش لے کر انسان مانگتا ہے، پھر اللہ اپنے فضل سے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، دوسرے عشرے کی دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کتنی تیزی کے ساتھ رمضان مبارک کے مقدس ایام جا رہے ہیں، ان کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں، اپنا ظاہر بھی اور باطن بھی پاک کریں۔ اور کس طرح پاک ہوگا؟ جب اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے طلب کریں گے، عاجزی کے ساتھ ان ندا کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ اپنے فضل سے وہ کچھ ہمیں عطا فرمائے گا جو ہماری خواہش ہو۔ دوسرے عشرے کے اندر آپ تہجد کے وقت یہ عمل کریں، اللہ کے فضل و کرم سے جو کچھ آپ کی آرزو ہوگی، تمنا ہوگی، اللہ تمہاری آرزو، تمہاری خواہش، تمہاری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ تہجد کے وقت اٹھیں، 2 نفل پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنی توفیق ہو۔ پڑھنے کے بعد اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کے آپ نے پڑھنی ہے سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ کم از کم 71 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کے کر کے سجدے میں جا کے دعا کریں۔ جو بھی آپ کی آرزو ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی تمنا ہے، اس تمنا کو، اس آرزو کو مد نظر رکھ کے پھر اپنے رب سے مانگیں۔ یوں مانگیں جیسے میں مانگ رہا ہوں میرے رب مجھے عطا فرما رہا ہے۔ اس قدر اپنے رب پر کامل یقین اور بھروسہ رکھا کریں۔ جب یہ مانگنے والا اپنے رب سے سوال کرتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے، خزانے کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر اس کی خواہش 1% ہوتی ہے، اللہ اس کو 100% عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی خواہش 100% ہوتی ہے، اللہ اس کو 1000% عطا فرماتا ہے۔ اس کی خواہش 1000% ہوتی ہے، اللہ اس کو 1,00,000% عطا فرماتا ہے۔ اس کی خواہش 1,00,000 ہوتی ہے، اللہ اس کو 1,00,00,000% عطا فرما دیتا ہے۔ اس قدر یقین رکھنا ہے، پختہ یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگنا ہے کہ میرا کام ہے مانگنا، اس کا کام ہے عطا کرنا۔ وہ ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ عطا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔
انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ کریں، پھر اس کی برکات دیکھیں۔ روحانیت ہی روحانیت آپ کا مقدر ہوگی، برکت ہی برکت آپ کا مقدر ہوگی، خیر ہی خیر آپ کا مقدر ہوگی، بھلائی ہی بھلائی آپ کا مقدر ہوگی۔ جو تم مانگتے جاؤ گے اللہ عطا فرماتا جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔